کا ہمارا موضوع ہے ٹف لو۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے یہ لفظ نیا ہو، میں نے بھی چند سال پہلے یہ اصطلاح سنی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ٹف لو سے کیا مراد ہے۔ تو کوئی سخت محبت ہے یا سخت گیر محبت ہے؟ تو یہاں پہ ایک ہے لاہور کا ادارہ ہے ہیلنگ ویز، ڈاکٹر صداقت، ان کی بک بھی ہے اس موضوع پہ۔ تو وہ اصل میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا سینٹر ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے محبت بھری گرفت۔ لیکن اس کو صحیح اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا ایک محاورہ۔ کہتے ہیں کہ خاص طور پر بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ پیرنٹنگ کی ایک اصطلاح ہے کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش تو کرتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا روٹی کپڑا مکان ہر چیز مہیا کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ ڈسپلن کا آتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کیسے کریں، ان کو کیسے ان کی تربیت کریں، تو وہاں پہ پھر ٹف لو کی اصطلاح آتی ہے۔ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پھول وہاں کانٹا، تو یہ پھول کے ساتھ کانٹا تھوڑا سا کہیں کہیں والدین کو سخت ہونا پڑتا ہے، لیکن آج کل اس کی ٹیکنیکس آ گئی ہیں ٹف لو کی، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ سخت گیر ہوئے بغیر بھی کس طرح سے اپنے بچوں کو ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ اور صرف اپنے بچے ہی نہیں بلکہ اب یہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں یہ جو ہو تو رہی ہے استعمال ہو رہی ہے اصطلاح، تو وہ پروفیشنل جو ہیں وہ ان کو کیسے ٹریٹ کریں، مریضوں کو، نشے کے مریض ہیں یا نفسیاتی مریض ہیں۔ تو ٹف لو کے کچھ ٹیکنیکس ہیں جو میں بھی بتانا چاہوں گا۔ تو ایک ہوتی ہے انکنڈیشنل لو۔ انکنڈیشنل لو یہ ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، بغیر کسی لالچ کے کہ کسی کو دینا نہیں لینا نہیں، اور اصولی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اصل لو تو یہی ہے انکنڈیشنل لو، آپ کو بغیر کسی لالچ کے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں زمین و آسمان کا پورا نظام ہی یہ ایک کشش پہ قائم ہے، یہ مختلف سیاروں کی ستاروں کی باہمی کشش ہے جو ان کو قائم رکھے ہوئے ہے اس کائنات کو۔ زمین کی جو کشش ثقل ہے جس نے اس کشش کے ذریعے ہمیں کھینچا ہوا ہے کہ ہم زمین کے اوپر سے جو زمین اتنی تیز رفتاری سے جا رہی ہے کہیں اڑ نہ جائیں، اور چاند کو زمین نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، زمین کو سورج نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس کشش کو بھی لو ہی کہا جاتا ہے جو گریوٹی کی فورس ہے۔ تو اگر ہم جائیں پھر دوبارہ ٹف لو کی طرف، تو اس کو کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کہیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو پھر آپ بل دیے بغیر واپس نہیں آ سکتے، آپ کو بل دینا پڑتا ہے۔ تو یہی بات اگر سوچی جائے کہ بچے آپ کے گھر میں کھاتے پیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، نہ وہ رینٹ ادا کرتے ہیں، نہ وہ کھانے کا بل دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں والدین کو یہ حق تو پہنچتا ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ بھئی دیکھیں ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، آپ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو آپ کو ہماری فلاں بات ماننی ہوگی، اور وہ فلاں بات ماننے میں بھی انہی کا فائدہ ہوگا۔ مثلاً آپ انہیں پڑھائی کی طرف ہم انہیں راغب کرتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے یا آپ نے ایگزام دینا ہے یا آپ نے رات کو دوستوں کے ساتھ کھیل کے 8 یا 9 بجے آپ نے گھر واپس پہنچ جانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہیں۔ تو اس احسان کے بدلے میں، اب احسان تو نہیں کہہ سکتے، والدین جو ہیں ان کا فرض ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کی ضروریات کو پوری کرنا، لیکن وہ انہیں کہہ سکتے ہیں بوقت ضرورت، خاص طور پر ایسے بچوں کو کہ جن کو ڈسپلن کی ضرورت ہے، ان پہ واضح کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں اگر آپ جائیں گے ریسٹورنٹ جائیں گے کھانا کھائیں گے آپ کو بل دینا پڑے گا، تو ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ کی تمام ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد میں فائدہ آپ کا ہی ہوگا ان دا لانگ رن۔ لیکن لانگ رن فائدے کو بچے تو سمجھ نہیں سکتے، تو ان کو پھر تو بہرحال آپ کسی نہ کسی طرح سے اس ٹف لو کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اگر ٹف کی طرف نہ، ٹف لو کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ پیرنٹنگ کا ایک طریقہ ہے۔ پیرنٹنگ کے بہت سے سٹائل ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کے والدین بہت سختی کرتے ہیں بچوں پہ، وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ، وہ یہ ہے کہ وہ ہر بات میں ہر جگہ بار بار ان کو ٹوکتے ہیں
اور ان کو اوپر سے اتنا کور کر کے رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. کہیں کام میں پھنس جائے آ کے جا کے ان کو مشکل سے نکالتے ہیں. حالانکہ ان کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالنا بھی چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ خود سیکھیں، چلنا وہ خود سیکھیں، کوئی کام کرنا خود سیکھیں. تو ظاہر ہے اب چلتے ہوئے بھی بچے پہلے گرتے ہیں، پھر اٹھ کر چلنا سیکھتے ہیں. تو یہ مشکلات کا شکار تھوڑا بہت بچوں کو ہونے میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک ہوتی ہے فنکشنل فیملی، جس کے تمام اصول و ضوابط اس میں چل رہے ہیں، بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے ایک مشینری کی طرح، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈس فنکشنل فیملی. ڈس فنکشنل فیملی یہ ہے کہ جو سموتھلی نہیں چل رہی، ایک مشین کی طرح نہیں چل رہی، اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے. اور خرابی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں خرابی آنے کے، تو ہر فیملی کے کچھ فیملی میں جو افراد خانہ، ایک تو فیملیز کی اقسام ہوتی ہیں. ایک دیکھ لیں ہماری ایک نیوکلیر فیملی ہے، ٹھیک ہے، پھر جوائنٹ فیملیز ہیں، کوئی لے پالک ہیں، اڈاپٹڈ بچے ہیں ان کی، اور ہیں پھر فوسٹر پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں. بے شمار اقسام ہیں اس کی. لیکن فیملی کس سے بنتی ہے کہ جذباتی لگاؤ جن لوگوں میں ہو اور ان کا وہ آپس میں رہتے ہوں، وہ فیملی ہے. لیکن فیملی میں کچھ رولز ہوتے ہیں کہ یہ فادر ہے، یہ مدر ہے، یہ سن، یہ بچے ہیں. تو ہر ایک کا ایک رول ہے، فادر نے کیا کرنا ہے، مدر نے کیا، بچوں نے کیا، تو وہ ایک رول ہے. اچھا، رولز کے علاوہ پھر فیملی میں کیا ہوتا ہے؟ رولز یہی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ بچے سے کہا جائے کہ آپ نے شام کو کاموں سے فارغ ہو کے یا دوستوں سے کھیل کود کے مل جل کے آپ نے 9 بجے سے پہلے گھر واپس پہنچ جانا ہے. یا یہ بھی رول ہے اس گھر کا کہ بھئی آپ نے کھانا اکٹھے کھانا ہے سب نے، ٹھیک ہے، تاکہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے رولز ہر فیملی کے ہوتے ہیں جن کو فالو کرنے سے ہی فیملی بنی رہتی ہے، اور اس کو فنکشنل فیملی کہتے ہیں. اور اگر یہ رولز اور رولز اگر اپنے جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر وہ اس کو کہہ دیتے ہیں ڈس فنکشنل فیملی. تو اسی میں ایڈکشن میں یا جو آوارہ بچے ہو جاتے ہیں یا ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ کوئی مجرمانہ روش اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی فیملی پہ کام کیا جاتا ہے. نہ صرف ان بچوں کی تھیراپی کی جاتی ہے بلکہ فیملی کی بھی تھیراپی کرنی ضروری ہو جاتی ہے. اور فیملی کے پھر ہم رولز کو واپس لے کے آتے ہیں جو بگڑ گئے تھے، رولز کو واپس لے کے آتے ہیں جو بگڑ گئے تھے، اور جو ڈس فنکشنل فیملی تھی اس کو پھر ہم دوبارہ فنکشنل فیملی بنانے کی طرف لے کر آتے ہیں. تو ایک تو میں نے ذکر کیا رولز کا، دوسرا ذکر کیا رولز کا، پھر ایک ہوتا ہے باؤنڈریز کہ حدود ایک دوسرے کی. اگر تو ٹائٹ باؤنڈریز ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنی بھی مشکل ہے، تو وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں ٹائٹ باؤنڈریز میں. اور اگر باؤنڈریز بہت لوز ہوں، ڈیفیوز انہیں کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ بیچ میں فاصلہ ہے ہی نہیں، اتنی زیادہ قربت ہے کہ وہ بس، تو اس میں وہ لوگ بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں. تو ایک ہینڈز ڈسٹینس سے کہتے ہیں، عام ڈسٹینس پہ رکھنا چاہیے سب کو، ایک جو ہونا چاہیے مناسب فاصلہ ہر ایک میں، وہ بھی ہونا چاہیے. تو باؤنڈریز جو ہے ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے ریچولز اینڈ روٹینز کہ آپ کے گھر میں کیا روٹین ہے، تہوار کیا ہیں، پھر اور کیا کیا روٹین ہوتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے یا اور کوئی چیزیں منائی جاتی ہیں تو کیسے منانی ہیں، وہ بھی ایک طریقہ کار عموماً طے ہوتا ہے ہر فیملی میں. پھر ایک ہوتا ہے ہائرارکی. ہائرارکی یہ ہے کہ کنٹرول کس کے پاس ہے، والد کے پاس ہے یا مدر کے پاس ہے یا بچوں کے پاس ہے. اور اگر وہ ہائرارکی بگڑ گئی ہے، والد کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، مدر کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، تو پھر اس ہائرارکی کو بھی درست کرنا پڑتا ہے اور اس فیملی کو پھر ہم فنکشنل بناتے ہیں. فنکشنل بنانے کے بعد بھی پھر دیکھا جاتا ہے، مثلاً اب خاص طور پہ جیسا کہ میں نے شروع سے ہی بتایا کہ ایڈکشن کے مریضوں پر اس کو آزمایا جاتا ہے ٹف لو کو. تو انہوں نے پھر اس ٹف لو کے ذریعے کچھ اصول بنائے ہیں کہ ایک شخص ہے جو گھر کے تمام معاملات سے ہی عاری ہو گیا ہے اور فارغ ہو کے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا، وہ یا کوئی بہانہ ہے کہ میں تو بیمار ہوں، یا اگر وہ نشے کا علاج کر کے بھی اگر آیا ہے، پہلے نشے کا شکار رہا ہے، تو تب بھی وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتا.
تو اس کے لیے پھر کچھ رول ہوتا ہے، اس کے ٹیکنیکس ہیں، اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ زبردستی کرنے کے بجائے انہوں نے 3 قسم کے سٹینڈ بنائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے گرین سٹینڈ، ایک ہوتا ہے یلو سٹینڈ، ایک ہوتا ہے ریڈ سٹینڈ۔ گرین سٹینڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نیکسٹ پرسن سے، بچہ ہے بڑا ہے، کچھ چھوٹا سا ہم کہنے کو کہیں، کام کرنے کو کہیں کہ لیجیے ذرا گلاس وہاں رکھ دیں، تو اگر وہ یہ کرنے لگ جائے گا پھر آہستہ آہستہ پھر آپ اس سے ایک بڑا کام دیں گے، یعنی یہ گرین سٹینڈ تھا۔ اس کے بعد آپ یلو سٹینڈ پہ آئیں گے۔ یلو سٹینڈ یہ ہوگا کہ جیسے ہم سے کہہ دیں کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ فلاں کام گھر کا کر دیں، اور مثلا یا کوئی برش کرنا ہے وہ کر دیں، ہاں آپ شوز پالش کرنے، استری کرنی ہے، اس طرح کے کام چھوٹے موٹے یہ کر دیں، یہ پھر یلو سٹینڈ میں آ گیا۔ پھر ایک اور اس سے بھی ٹف ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ریڈ سٹینڈ۔ ریڈ سٹینڈ یہ ہے کہ آپ بچے کو اسکول چھوڑ آئیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ لیکن یہ ترتیب اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے آپ گرین سٹینڈ پہ لائیں گے پرسن کو، پھر یلو سٹینڈ پہ لائیں گے، پھر آہستہ آہستہ ریڈ سٹینڈ پہ۔ مشکل کام وہ تبھی کرے گا کہ پہلے آپ آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو گھر کے کاموں سے ہی بالکل عاری ہو جائیں، جو بالکل ہی بیکار ہو کے بیٹھ جائیں، ان کو بھی کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ٹف لو کا اصول ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ محبت جو ہے یہ فاتح عالم ہے۔ آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں، ٹف لو رکھ دیں یا انکنڈیشنل لو رکھ دیں، تو یہ آپ ہمارے مسائل حل کرنے میں ممد ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کی ہے تاکہ وہ ان میں ایک باہمی کشش، باہمی تعلق قائم رہے، اور وہ ایک سوسائٹی بن کر دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ انکنڈیشنل لو ہو یا ٹف لو ہو، محبت کو کام میں لائیں اور اس دنیا کو اس قابل بنائیں کہ ہم ہنسی خوشی اس میں رہ سکیں۔ شکریہ۔